کبھی سوچا ہے کہ اگر تمام مذاہب ایک ہو جائیں تو دنیا کیسی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے حکمران کی جس نے نہ صرف یہ خواب دیکھا بلکہ اسے حقیقت بنانے کی کوشش بھی کی، اور وہ حکمران تھا مغل شہنشاہ اکبر۔ دیکھیے، یہ سوال اکبر کے لیے صرف کوئی خیال نہیں تھا بلکہ ایک جنون تھا، ایک ایسی کوشش جس نے اسے تاریخ کے سب سے دلچسپ اور سب سے متنازع حکمرانوں میں سے ایک بنا دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا کیسے۔ اس پورے تجزیے میں ہم اکبر کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس نے ایک روایتی بادشاہ کے طور پر کیسے شروعات کی، پھر کیسے اس نے عبادت خانہ بنایا، صلح کل کا انقلابی نظریہ پیش کیا، اور پھر دین الہی تک کیسے پہنچا، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسے نوجوان بادشاہ سے جسے ورثے میں ایک بہت بڑی اور بٹی ہوئی سلطنت ملی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک نوجوان حکمران اور اس کے سامنے ایک ایسی سلطنت جہاں ہندو، مسلمان، جین اور نہ جانے کتنے ہی عقیدوں کے لوگ ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو کسی بھی وقت ایک بڑے طوفان میں بدل سکتی تھی۔ تو شروع میں تو اکبر نے وہی راستہ اپنایا جو اس سے پہلے کے حکمران اپناتے آئے تھے، یعنی ایک روایتی سنی مسلمان بادشاہ کی طرح حکومت کی۔ لیکن پھر سن 1575 میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیا، اور وہ موڑ تھا عبادت خانہ کا قیام۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ اکبر کی سوچ کی ایک لیبارٹری بن گئی، جہاں اس نے سچائی کو ایک نئے زاویے سے کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ ذرا اس زمانے کا سوچئے، ایک ایسا دور جب مذہب کے نام پر تلواریں نکل آتی تھیں۔ اکبر نے ایک ایسی میز سجا دی جہاں ہر عقیدے کا عالم، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو یا جین، آ کر دلیل سے بات کر سکتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ذرا تصور کریں کہ کیسا منظر ہوتا ہوگا، ایک طرف سنی اور شیعہ علماء، دوسری طرف ہندو پنڈت، ایک کونے میں پرتگال سے آئے ہوئے پادری تو دوسرے میں جین منی، اور سب کے سب اپنے عقیدے کو ہی حتمی سچائی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تمام بحثوں سے اکبر کو کوئی ایک جواب نہیں ملا، بلکہ اسے ملی گہری مایوسی۔ اس نے دیکھا کہ ہر کوئی دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، سچائی کی تلاش میں کوئی نہیں تھا، اور بس یہیں سے اس کی سوچ میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ اور اسی مایوسی کی کوکھ سے ایک نیا فلسفہ پیدا ہوا، ایک ایسا راستہ جو کسی ایک مذہب کا نہیں تھا بلکہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لینے کا راستہ تھا، اور اس کا نام تھا صلح کل۔ صلح کل یعنی سب کے لیے امن۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ ریاست کا کوئی ایک مذہب نہیں ہوگا۔ سلطنت کی نظر میں اب کوئی ہندو، مسلمان یا عیسائی نہیں، بلکہ سب برابر کے شہری تھے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا جو اپنے وقت سے شاید صدیاں آگے تھا۔ اور اس کا عملی اثر کیا ہوا؟ یہ کہ ایک ہندو کو اپنے مندر میں آزادی سے گھنٹی بجانے کا حق تھا، تو ایک مسلمان کو اپنی مسجد میں اذان دینے کا، اور دونوں کو بادشاہ کی حکومت کا تحفظ حاصل تھا۔ یہ وہ امن تھا جس کا خواب اکبر دیکھ رہا تھا۔ لیکن اکبر کی تلاش یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ اس سے بھی ایک قدم آگے گیا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ متنازع فیصلہ ثابت ہوا، اور وہ تھا ایک نیا روحانی راستہ بنانے کا فیصلہ، دین الہی۔ تو یہ دین الہی تھا کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ اکبر کی ساری مذہبی کھوج کا نچوڑ تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا روحانی حلقہ تھا جس میں صرف وہ لوگ شامل تھے جو اکبر کی طرح یہ مانتے تھے کہ سچائی کسی ایک مذہب کی میراث نہیں۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے، ایک طرف روایتی اسلام ہے جس میں توحید اور رسالت کی بنیاد ہے، اور دوسری طرف اکبر کا دین الہی جس میں سورج کی پوجا کی بھی گنجائش تھی اور سبزی خوری کی ترغیب بھی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اس وقت کے روایتی علماء کے لیے ناقابل تصور تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکبر کا یہ عظیم الشان تجربہ کامیاب ہوا؟ کیا اس کا خواب پورا ہوا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین الہی اکبر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس کی پالیسیوں کو پلٹ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر کی میراث آج بھی اتنی متنازع ہے۔ ایک طبقہ اسے ایک عظیم دور اندیش حکمران مانتا ہے جس نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی، تو دوسرا طبقہ اسے ایک ایسا شخص سمجھتا ہے جس نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں جس سے بات شروع ہوئی تھی، کیا کوئی ایک شخص تمام مذاہب کو جوڑ سکتا ہے؟ اکبر کی کہانی کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے، لیکن شاید یہ بھی یاد دلاتی ہے
کہ امن اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟